مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک ادا کو ادا کرنے کی نیت کے ساتھ ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ پاک نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یعنی سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ معاصات یعنی غمخواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ پاک میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے، اور اس کا اوسط یعنی درمیانے 10 دن مغفرت ہے، اور آخر یعنی آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے، ملازم، اللہ پاک اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ بس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں، نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نمبر 2 استغفار کرنا۔ جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں وہ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا اور جہنم سے اللہ پاک کی پناہ طلب کرنا۔ شعب الایمان کی یہ حدیث آپ کے سامنے میں نے بیان کی، اور اس کے مکمل حوالہ امیر سنتی کتاب فیضان رمضان یہ مخطوط المدینہ سے حاصل کریں۔ اس کے پیج نمبر 26 اور 27 پر یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان ماہ رمضان، اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان کے فضائل بیان کیا، اب آپ غور کیجئے یہ کتنی خوبصورت ایک ترتیب ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی آمد سے قبل اپنے صحابہ کو رمضان کے لیے، اس کی عبادت کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں، ابھار رہے ہیں۔ دیکھو تمہارے پاس جو مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کی خوبیاں یہ ہیں، اس مہینے کے فضائل یہ ہیں، اس مہینے کے فوائد یہ ہیں، اس مہینے میں یہ کام کرنا چاہیے، اس مہینے میں یہ کام کرو گے تو یہ ثواب ملے گا،
یہ کام کرو گے تو یہ ثواب ملے گا، یہ کام کرو گے تو یہ فوائد ہوں گے، یہ کام کرو یہ فوائد ہوں گے، ان میں یہ کام زیادہ کرو، ان کاموں کی کثرت کرو، یہ کام کرنے ہیں یہ کام نہیں کرنے وغیرہ کئی روایتیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. گویا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی آمد سے پہلے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ماہ رمضان کے استقبال کرنے، گویا کے استقبال کرنے اور اس میں خود کو عبادت کے لیے کیسے تیار کرنا ہے اس کا ذہن عطا فرمایا کرتے تھے. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کریم ہمیں دنیا کی لذتوں اور دنیا کی محبتوں، مال کی محبت اور دیگر دنیاوی فتنے میں مبتلا کرنے والی لذتوں سے نجات دلا کر ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رمضان نہ پہلی بار آ رہا ہے نہ آخری بار آ رہا ہے نا. ہماری زندگی میں کئی رمضان آئے اور چلے گئے. یہ بھی رمضان اللہ نے چاہا تو ہم پا لیں گے، لیکن کیا اس ماہ رمضان میں ہم وہ عبادت کر پائیں گے جو اس ماہ رمضان میں کرنا چاہیے؟ یہ کھانے پینے کا تو مہینہ نہیں ہے، بیسن کا آٹا تو پورا سال ملتا ہے، پھل فروٹ تو پورے سال ملتے ہیں، اور بھی کھانے پینے کی چیزیں تو پورا سال ملتی ہے، مگر اس فرض روزے کا مہینہ سال میں ایک ہی بار آتا ہے. یہ تراویح کا مہینہ سال میں ایک ہی بار آتا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر کرنے والا مہینہ ایک ہی بار آتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا کرنے والا مہینہ ایک ہی بار آتا ہے. یہ یہی مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول کر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یہ وہ مہینہ جس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. تو ہمیں اللہ کریم اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی گھروں میں کچن مشورے ہو رہے ہوں گے، کچن مینجمنٹ میں باتیں ہو رہی ہوں گی، ڈشیں تیار ہو رہی ہوں گی، کس دن کیا بنانا ہے، کس دن کیا بنانا ہے، کس دن کیا بنانا ہے. اللہ وہ دن لائے کہ ہمارے گھروں میں ماہ رمضان کے آنے سے پہلے عبادت کے جدول پر باتیں ہونے لگیں، تہجد کی باتیں ہونے لگیں، پورا قرآن ختم کرنے کی باتیں ہونے لگیں، عبادت پر کمر باندھنے کی باتیں ہونے لگیں، تہجد کی نمازیں ادا کرنے پر باتیں ہونے لگیں، ماہ رمضان میں گناہوں سے بچنے کی باتیں ہونے لگیں، ماہ رمضان میں اللہ پاک کو راضی کرنے کی باتیں ہونے لگے. ہم ہمارے بچے سب مل کر مشورہ کریں، میٹنگ کریں. گھر میں شادی آتی ہے تو کیسے سارے مل جل کے بیٹھ جاتے ہیں، ہاں بھائی بتاؤ کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا کیسے کریں گے. ماہ رمضان سے بڑا ایونٹ مسلمانوں کی زندگی میں کون سا آئے گا؟ کتنا بڑا ایونٹ ہے، کتنا بڑا مہینہ ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا. اس کا ماہ رمضان کا نام تو قرآن کریم ہے، اور اس کی کتنی برکتیں بیان کی گئی ہیں. ہونا تو یہی چاہیے. مگر ہمارے یہاں بھی عید کیسے آئی؟ عید کی باتیں آج ہو رہی ہوں گی، کھانے پینے کی باتیں آج ہو رہی ہوں گی، اور دیگر باتیں آج ہو رہی ہوں گی، مارکیٹوں میں ماہ رمضان کے اندر کمانے کی باتیں آج ہو رہی ہوں گی. یعنی یہ مہینہ ڈیفینیٹلی دنیا کا مال کمانے کا نہیں، یہ مہینہ تو اللہ کو راضی کر کے نیکی کمانے کا مہینہ آنے والا ہے. مگر اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. یعنی ہماری جو کیفیت ہوتی ہے نا، یا جو بن سکتی ہے، میں آپ کو اس کی مثال دے کر ایک بات بتاتا ہوں. ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں چھوٹا بچہ تھا، اتنی زیادہ سمجھ اس وقت نہیں تھی. ایک مرتبہ والد صاحب نے مجھے چاندی کی انگوٹھی دلوائی. سمجھنے کے لیے سنیے گا یہ کتنی بہترین بات بیان کی جا رہی ہے. میں نے وہ انگوٹھی ہاتھ میں پہنی اور باہر چلا گیا. مجھے ایک ٹھگ یعنی دھوکہ دینے والا شخص ملا، فراڈی. اس کے پاس گڑ تھا، میٹھا گڑ ہوتا ہے. اس نے کیا کیا کہ تھوڑا سا گڑ میری زبان پہ لگایا. میں تو بچہ تھا، مجھے اس کی مٹھاس بہت اچھی لگی، بہت میٹھا لگا. اب اس نے کہا کہ بیٹا اپنی انگوٹھی کو چاٹو. تو میں نے انگوٹھی کو زبان لگائی. ظاہر ہے اس کا تو کوئی ذائقہ ہی نہیں تھا. اب وہ دھوکے باز شخص مجھے کہنے لگا، دیکھو میرے پاس جو چیز ہے
کتنی لذیذ ہے، کتنی میٹھی ہے. تمہارے پاس جو چیز ہے اس کا تو کوئی ذائقہ ہی نہیں، لہذا تم اپنی انگوٹھی مجھے دے دو اور یہ ذائقہ دار انگور تم لے لو. یوں دھوکے باز نے مجھے ورگلایا اور میری انگوٹھی لے گیا اور مجھے یہ گڑ دے گیا. یہ ہوا میرے ساتھ. اب بات جو سمجھائی جا رہی تھی وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بھی شیطان ایسا ہی کرتا ہے. ابھی ہم دنیا میں تو آخرت کا ذائقہ، وہاں کی نعمتوں کی اہمیت ہمیں معلوم نہیں، پڑھا ہے معلوم نہیں. دنیا چونکہ سامنے یہ بہت اچھی لگتی ہے. شیطان ہمیں دنیا میں لگا کر آخرت سے محروم کر دیتا ہے. رمضان شریف تشریف لا رہا ہوتا ہے، اب شیطان ہمیں دنیا داری میں لگائے گا. رمضان مبارک عید تو کمائی کا سیزن ہے، اب بھی کمائی نہ کی تو پھر کب کریں گے؟ عید آ رہی ہے، عید کے اخراجات بھی تو پورے کرنے ہیں. نماز تو پڑھ ہی لیتا ہوں، اللہ پاک بس یہی قبول فرما لے. اس طرح کی باتیں سکھا کر شیطان ہمیں نیکیوں سے دور کرتا اور دنیا میں لگا دیتا ہے. اور افسوس ہم ان باتوں میں آ کر رمضان مبارک بھی غفلتوں میں گزار دیتے ہیں. کاش ہم ان شیطانی وسوسوں سے بچ کر پورا ماہ رمضان نیکیوں میں گزارنے اور نیکیاں ہی نیکیاں کرنے میں مصروف ہو جائے. اللہ پاک ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عبادت کی مٹھاس، جو عبادت کی مٹھاس ہے، جو عبادت کی لذت ہے، یہ ان کو پوچھو جنہوں نے رات رات بھر سجدے کیے، رات رات بھر عبادتیں کی. یہ ان کو پوچھو جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی. یہ ان سے پوچھے جو رات 2-3 دن میں پورا قرآن ختم کرتے تھے، کیا لذت ہے ان کو؟ لذتیں ملی تھی ان کو، وہ ذوق، وہ شوق، وہ لذت ملی تھی جس نے انہیں رات رات بھر اللہ کے حضور کھڑا کر دیا. نفلی روزوں پر روزے رکھتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، رات بھر اپنے رب کے حضور قیام کرتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، پرہیزگاری اختیار کرتے تھے. اللہ ہمیں نصیب کرے. ابھی ذوق، ابھی جیسے میں بیان کر رہا ہوں، فضائل بیان کر رہا ہوں، ذوق بیان، باتیں بیان کر رہا ہوں، ابھی بڑا دل کرے گا کہ بس ماہ رمضان آ جائے، بس آ جائے. چونکہ ہمیں عبادت کی عادت نہیں ہے. ہمارا جو سب سے بڑا سیٹ بیک ہے، جو ہمارا سب سے بڑا ویک پوائنٹ ہے، میں وہ ڈکلیئر کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ہمارا سب سے بڑی ویکنس، ہماری سب سے بڑی یہ چاہے گھر میں مدنی چینل پہ اسلامی بھیجیں سنیں، گھر میں بیٹھ کر آپ سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھ کر سن رہے ہیں، یہاں ہیں. ہماری سب سے بڑی ویکنس یہ ہے کہ ہم عبادت کے عادی نہیں ہیں، یوزڈ ٹو ہی نہیں ہیں. ہمارا دل مسجد تک میں نہیں لگتا. گھروں میں اسلامی بہنیں نماز پڑھتی ہیں، یہ دیکھیں کتنی دیر تک نماز میں دل لگتا ہے. عبادت ہوتی نہیں ہے. اب ٹھیک ہے ماہ رمضان آ جاتا ہے اور ہمارے اندر کچھ سپیڈ بڑھتی نظر آتی ہے، بالکل ڈیفینیٹ نظر آتی ہے، تو ہمارے اندر ایک حرکت نظر آتی ہے، عبادت کا ایک ذوق و شوق نظر آتا ہے. پہلی رات بڑا لطف نظر آ رہا ہے، دوسرے دن بھی لطف نظر آ رہا ہے، سحری میں بھی اٹھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، مگر 2-4-6 دنوں کے اندر ہمارا گراف نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کوئی بھائی نئی بات نہیں کر رہا، یہ سال ہاں سال کی پریکٹس ہے ہماری. لاکھوں کروڑوں مسلمان اس میں مبتلا ہیں. چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے ایسا نوازا کہ جیسے جیسے رمضان گزرتا جاتا ہے ان کی عبادت میں ترقی اور ان کے ذوق و شوق میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے. ادروائز ایک میجورٹی کی اگر ہم بات کریں تو پوزیشن وہ نہیں ہے، کیونکہ ہم یوزڈ ٹو نہیں، ہم عادی نہیں. ہم ایک رمضان آتا ہے اور اس کی ایک کیفیت، ایک ذوق، ایک شوق، خود اس کی برکت ہے اس مہینے کی، ہم آ جاتے تھوڑا اس طرف. اب چونکہ سوشل میڈیا، موبائل، ویڈیوز، فرینڈ سرکل، دوستیاں، یہ سب ہمارا ایک مطلب کہ ایک کلچر بنا ہوا ہے، ایک ماحول میں مطلب کہ سنے ہوئے ہیں، عجیب و غریب قسم کا جو ماحول ہے، اس کو کچھ مبتلا ہیں ہم لوگ. اور فوراً ہمارا دل کرتا ہے کہ نکل جائے، فوراً دل کرتا ہے ادھر چلے جائے، فوراً دل کرتا ہے یہ کر لے، اور سنا کیا کر رہا. حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حقیقت یہ ہے کہ بندہ تعلق ختم کر کے
اس طرح کے غیر ضروری تعلق ہے، غیر ضروری ملاقاتیں، غیر ضروری اپوائنٹمنٹس ہیں، غیر ضروری کنیکٹیویٹی ہے، ان سب کو ڈسکنیکٹ کر کے ایک ہی جگہ اپنا تعلق جوڑے ہوئے، اپنے رب کی رضا کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے. مسجد میں دل لگا. ہمارا مسجد میں دل نہیں لگتا. ابھی بھی دیکھیں ہمارا مارکیٹوں میں ادھر جا کر کہ نماز پڑھیں گے فوراً مسجد سے باہر نکل جائیں گے. حالانکہ مسجد میں بیٹھتے، تلاوت کرتے، عبادت کرتے، 10 12 15 منٹ باہر کھڑا ہونا گوارا ہے، مسجد میں بیٹھنا گوارا نہیں. معتکفین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. آتے ہیں لیکن آنے کے بعد پھر وہ تھوڑی سی بے چینی ہو جاتی ہے. لیکن چند دنوں میں، کیونکہ پورے مہینے کا اعتکاف ہوتا ہے فیضان مدینہ میں یا دعوت اسلامی کے تحت کئی جگہوں پر، تو تھوڑے دنوں میں ایک طبیعت بن جاتی ہے. مگر اللہ کرے کہ ہماری طبیعت بنے اور بنی رہے اور ہم عبادت کی طرف آئیں اور آتے رہے. اس کے لیے ماحول بہت ضروری ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہمیں جو ماحول ملتا ہے نا، یہ ماحول ہمیں عبادت کا کی طرف لے کر چل پڑتا ہے. اور ہم دیکھ کر ایک موٹیویشن ملتی ہے، ترغیب ملتی ہے کہ یہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، میں بھی کر لوں. تو اللہ وہ دل لائے گھروں میں بھی اس طرح کی جو میں بھی بیان کر رہا ہوں. گھروں میں بیٹھ جائے، ماں لے کر بیٹھے اپنی بیٹیوں کو. بلکہ میں ڈائریکٹلی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پلیز اسکیڈول بنائیں، ایک شیڈول بنائیں کہ ہمیں ماہ رمضان میں کیا کرنا ہے. میں اس کے لیے آپ کو جو عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ماہ رمضان میں کیا کرنا ہے، اس کے لیے الحمدللہ امیر اہل سنت نے